اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں اپنے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے اسلام میں آخرت کا تصور۔ ناظرین محترم، امام علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اور رسول اللہ سے بھی یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی بوئیں گے وہ ہم آخرت میں کاٹیں گے، اور اسی لیے اس کو کھیتی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب چاہے ہم اس دنیا میں اچھائیاں کریں اور چاہے ہم برائیاں کریں، یہ پوری طرح سے ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی جانب سے، اپنے ائمہ کی جانب سے، اپنے نبیوں کی جانب سے ہم تک پیغام حق پہنچا دیا ہے۔ ہمارے پاس بہترین کتاب قرآن مجید موجود ہے، ہمارے پاس بہترین ہادی موجود ہیں، ہمارے پاس بہترین نبیوں کی مثالیں، ان کی نصیحتیں، تمام چیزیں موجود ہیں۔ اور کل کو آخرت میں کوئی بھی انسان یہ حق نہیں رکھے گا کہ خداوند عالم سے وہ یہ کہہ سکے کہ پروردگار مجھے تو پتہ ہی نہ تھا، میں تو اس بارے میں علم ہی نہیں رکھتا تھا، اور اسی لیے پروردگار عالم نے ان تمام اہتمام کو پہلے ہی کر دیا۔ اب دیکھیں ہدایت کا پروردگار نے کیا انتظام کیا کہ ہدایت لینے والے کو تو اللہ نے بعد میں بھیجا، لیکن جس کو ہدایت دینا ہے اللہ نے اس کو پہلے ہی اس دنیا میں بھیج دیا۔ غرض یہ کہ ہدایت ہر انسان کے لیے ضروری تھی، اور اسی لیے پروردگار عالم نے اس کا بہترین انتظام کیا تاکہ اس دنیا میں رہ کر انسان صرف اس دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جائے بلکہ اپنے آخرت کو بھی وہ سنوار لے۔ اب جب ہم موت کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بحث بھی ہمیں کتاب میں ملتی ہے، اور ہم نے بارہا لوگوں کے منہ سے بھی سنا ہے کہ جس کو ہم برزخ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ عالم برزخ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اصل میں برزخ ہوتا کیا ہے؟ برزخ کہتے کسے ہیں؟ علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یا قرآن مجید میں کیا اس سے ریلیٹڈ کوئی آیت موجود ہے، یا احادیث میں اس سے ریلیٹڈ کیا ہے، اماموں نے کیا فرمایا؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ ناظرین محترم، برزخ کے بارے میں علماء نے جو ایک مختصر سی ڈیفینیشن پیش کی ہے وہ یہ کہ برزخ اس دنیا کے بعد اور قیامت سے پہلے آنے والی ایک دنیا ہے، کہ جس کو بعض علماء نے قیامت صغریٰ سے بھی تعبیر کیا ہے، یعنی چھوٹی قیامت۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت میں برزخ کا واضح طور پر ذکر آیا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں انڈائریکٹلی برزخ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جیسے کہ وہ بہت ہی مشہور و معروف آیت کہ جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان دی ہے، ہرگز انہیں مردہ شمار نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ہیں اور ان سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ علماء کا ماننا یہ ہے کہ اس آیت سے برزخ مراد ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو عالم برزخ پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر برزخ کی زندگی ہوتی کیسی ہے، کہ برزخ میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا، ہم کس طرح سے وہاں پر رہیں گے، ہمارے ساتھ وہاں پر کیا ہوگا۔ تو اس بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ برزخ کی ابتدا قبر کے سوالات سے ہے، یعنی ہمارا برزخ اس وقت ہی شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلتی ہے، اور جب قبر میں ہماری پہلی رات ہوتی ہے اور جب ہم سے سوالات کیے جاتے ہیں تو اس کو برزخ سے جوڑا گیا ہے کہ یہ ہماری برزخ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دو چیز میں اختلاف ہے بعض علماء میں، کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا یہ جو جسم ہے، کہ ابھی جو دنیا میں ہم لیے گھوم رہے ہیں اپنا جسم، اسی جسم سے سوالات ہوں گے قبر میں۔ بعض علماء کا یہ ماننا ہے۔ بعض کا ماننا ہے کہ نہیں، بلکہ برزخ میں ایک دوسرا جسم
اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گا اس میں ہماری روح رہے گی اور اس سے سوال و جواب کیے جائیں گے۔ غرض یہ کہ چاہے یہ جسم ہو اور چاہے وہ جسم ہو، سوال کا جواب تو ہمیں ہر حال میں دینا ہے۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی ملتا ہے کہ برزخ میں بھی انسان وہ چیزیں کہ جو اس نے دنیا میں انجام نہیں دی ہیں اور اب اسے اس چیز کا ریگریٹ ہو رہا ہے، وہ ان چیزوں کو انجام دے سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم یہ فرماتا ہے کہ اور یہ لوگ کہیں گے، یعنی اپنے کچھ نامہ اعمال پر، یعنی اپنے کچھ اعمال نامے کو دیکھ کر جب وہ شرمندہ ہو جائیں گے تو شرمندگی کے طور پر کہیں گے کہ پروردگار تو ہمیں واپس دنیا میں ایک بار پلٹا دے۔ کیوں پلٹا دے؟ تاکہ وہ چیزیں کہ جو ہم نے دنیا میں انجام نہیں دی ہیں ہم اس کو انجام دے لیں۔ تو پروردگار عالم کہے گا ہرگز نہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ برزخ میں رہ کر انسان واپس پلٹنے کی خواہش کرے گا۔ اور اس آیت کو سارے علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ آیت صرف اور صرف برزخ پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان آخرت میں جا کے روز قیامت میں اس دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کر سکتا، کیونکہ روز آخرت، روز قیامت ایک ایسا روز ہوگا کہ بیچ میں ایک ایسی چیز حائل ہوگی، ایسی چیز مانے رہے گی کہ انسان ہرگز بھی اس دنیا میں نہیں آ سکے گا۔ لیکن عالم برزخ ایک ایسا عالم ہوگا کہ جہاں پر انسان اس دنیا کے بھی لوگوں سے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے، اس دنیا کے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، ان کی باتیں سن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے امام یہ بتائیے کہ کیا وہ لوگ کہ جو برزخ میں ہیں کیا وہ ہمیں دیکھتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں بے شک وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری باتیں بھی سنتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے جب برزخ کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ یا امام یہ بتائیے کہ کیا برزخ میں جو رہنے والے لوگ ہیں کیا وہ اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں وہ اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مزید سوال کیا کہ وہ اپنے اہل خانہ سے کس طرح ملاقات کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ وہ ہر جمعے کو اپنے گھر میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر والے نیک اعمال انجام دے رہے ہیں اور اسپیشلی ان کے لیے اعمال انجام دے رہے ہیں کہ جس سے ان کو ثواب مل سکے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، گناہ انجام دے رہے ہیں، خدا کی طرف سے ان کی توجہ ہٹی ہوئی ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں اور اسی پریشان حالی کے عالم میں وہ واپس عالم برزخ میں لوٹ جاتے ہیں۔ یعنی اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا برزخ کا سفر جاری ہے اور وہ ہمیں مسلسل دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے کچھ تحفہ بھیجتے ہیں تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم بالکل لاپرواہ ہیں، ہم نہ تو ان کی طرف دھیان دے رہے ہیں اور نہ ہی اپنے اعمال پر دھیان دے رہے ہیں، تو وہ بہت ہی مایوس ہو کر اس دنیا سے واپس عالم برزخ کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ کیا عالم برزخ میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ اور امام صادق کے علاوہ بھی دیگر ائمہ سے بھی اس بات کی روایت ہے کہ عالم برزخ میں ایک دوسرے کو لوگ پہچانتے بھی ہیں، اور جب کوئی نئی روح آتی ہے اور اگر پہلے سے وہاں پر ایک ایسی روح ہے جو اس روح کو جانتی ہے، جو دنیا میں اس کو جانتی تھی، اور جب وہ روح آتی ہے تو وہ اس سے دنیا کے بارے میں سوال کرتی ہے، ان تمام افراد کے بارے میں سوال کرتی ہے کہ دونوں جن کو جانتے ہیں۔ اگر وہ ان کی طرف سے بہترین جواب دیتے ہیں کہ ہاں وہ سب ٹھیک ہیں، وہ سب اچھے اعمال بھی انجام دے رہے ہیں، تو وہ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ دوسری خبر سناتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو پھر وہ ناراحت ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ
روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان عالم برزخ میں بھی سفر کرتا رہتا ہے۔ کیسا سفر کرتا رہتا ہے؟ اپنے عمل کا سفر کرتا رہتا ہے، اور امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ برزخ میں بھی انسان چاہے تو اپنے آپ کو رشد تک پہنچا سکتا ہے، رشد و کمال تک وہ خود کو پہنچا سکتا ہے۔ یعنی اگر اس دنیا میں بھی اس نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو اگر اس کے اندر اتنا ایمان ہے، اس کا ایمان اتنا پختہ ہے تو وہ برزخ میں خود کو صحیح کر سکتا ہے۔ لیکن وہاں پر یہ بھی ایک قید ہے کہ ہمارے دنیا کے اعمال بھی دیکھے جائیں گے۔ اگر ہمارے دنیا کے اعمال اتنے زیادہ خراب ہیں تو عالم برزخ میں ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، تب شاید ہمیں وہاں پر اپنے اعمال درست کرنے کا موقع نہ مل پائے۔ لیکن اگر ہمارے اعمال یہاں پر بھی اچھے ہیں اور جب ہم برزخ میں جائیں گے تو ہمیں برزخ میں بھی موقع دیا جائے گا کہ ہم اپنے اعمال کو مزید اچھا کر سکیں۔ ناظرین محترم، عالم برزخ ایک بہت وسیع ترین بحث ہے اور بہت انٹرسٹنگ بحث بھی ہے کہ جس کا جب مطالعہ کیا جائے تو بہت سی نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں، اسپیشلی وہ افراد کی جو عالم برزخ کا سفر طے کر رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہمارے جو بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ نمازیں، زیادہ سے زیادہ قرآن، دعائیں، ان تمام چیزوں کو ان کے لیے ہدیہ کریں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، اور اپنے لیے بھی ہم ان تمام چیزوں کو فراہم کریں، ان تمام نیک اعمال کو انجام دیں تاکہ اس دنیا سے بھی جب ہم جائیں اور اگر تھوڑی بہت کسر باقی بھی رہ جائے تو ہمیں عالم برزخ میں وہ موقع مل جائے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں۔ کیونکہ ناظرین محترم، ہم قیامت کے لیے تو شفاعت کے امیدوار ہو سکتے ہیں لیکن عالم برزخ میں ہماری شفاعت نہیں ہوگی۔ امام علی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں خوف زدہ ہوں تمہاری برزخ سے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم برزخ میں ہماری مدد کرنے امام نہیں آئیں گے، بلکہ ہمیں اگر مدد ملنی بھی ہے تو وہ روز محشر ملے گی۔ لہٰذا برزخ کی تیاری صرف اور صرف ہمارے کندھوں پر ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پر تمام کرتی ہوں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔